बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फजर की अजानों की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई थी। वो धीरे से अपने बिस्तर से उठा था और खामोशी और ध्यान से मुकम्मल अजान सुनी थी, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि अजान को मुकम्मल खामोशी और तवज्जो के साथ सुनना चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए। मगर अफसोस कि आजकल के जो मुसलमान हैं उनमें से अक्सरियत अजान के वक्त मसरूफ़ होती है। जो कोई फारिग हो भी तो फ़ौरन से वज़ू करने वॉशरूम में घुस जाता है। इस तरह अजान के दौरानिए का सारा वक्त वो वॉशरूम में गुजार देता है। बेशतर मुसलमान इस चीज़ से नावाकिफ़ है कि जितनी ज़रूरी नमाज है उतनी अजान भी है। अजान ही तो नमाज का ऐलान होती है, लेकिन अफसोस कि हम लोग उसे अहमियत नहीं देते। उसने अजान सुनने के बाद अजान का जवाब दिया था और गर्म बिस्तर एक तरफ करके बिस्तर से बाहर निकला था। वज़ू बनाकर जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो ठंड के मारे उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। पानी बर्फ़ से भी ठंडा था, जिसने उसे ठिठुरा कर रख दिया था। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने नमाज छोड़ दी तो उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी होगी। उसने कमरे में आकर जाए नमाज बिछाई और इंतहाई खुशी व खुजू के साथ नमाज अदा की थी और फिर कुरान पाक लेकर बिस्तर पर बैठ गया था और इंतहाई बुलंद आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करने लगा था। अभी उसने एक ही आधा सफ़ा ही तिलावत किया था जब उसकी नज़र अपनी माँ के कराहने से खुली थी। उसने कुरान पाक बंद करते अपनी माँ की तरफ देखा था, जो उसके पास ही उसके साथ बिस्तर पर दराज थी। उसकी माँ पिछले 2 महीने से माजूर थी और मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर थी। न ही वो बोल सकती थी, न ही हाथ पैर हिला सकती थी। उसने माँ की तरफ देखा। उसने सोचा कि शायद उसकी माँ को पानी वगैरह चाहिए होगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ की तरफ देखा, अगले ही लम्हे उसकी जोरदार चीख बुलंद हुई थी और वो हिरासा नज़रों से अपनी माँ को देखने लगा था, जिसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। उसके हाथ पैर फूल गए। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और क्या न करे। उसका बाप भी घर पर नहीं था, वरना वो उसको बुला कर ले आता। जब उसको कुछ समझ न आई तो वो जाकर जल्दी से साथ वाले घर से अपने कुरान पढ़ाने वाली बाजी को बुला लाया था। उसने जैसे ही उस बच्चे की माँ की हालत देखी, उसे उस पर बेहद अफसोस हुआ था। यानी उसके हिसाब का वक्त आन पहुंचा था। उसने जो कुछ भी किया था अब उसकी सज़ा शुरू हो गई थी। ये उसके अपने अमाल ही थे। वो उसका चेहरा साफ करते, बच्चे को तसल्ली देते वहां से चली गई थी, जबकि वो बच्चा कुरान सीने से लगाए माँ के पास बैठे सारो कतार रो पड़ा था। वो अपने दर्द अपने अल्लाह से बांटा करता था। उसे यकीन था कि उसका रब, जो बंदे की शहरत से भी ज़्यादा करीब है, वो उसको देखता और सुनता है। एक 8 साला बच्चे का अल्लाह पर इतना पुख्ता यकीन था कि अगर कोई देख लेता तो वो फौरन ही सजदे में गिर जाता। ये कहानी श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक बच्चे हामिद की है, जिसकी पैदाइश एक मुस्लिम घराने में हुई थी। उसका बाप पैदाइशी तौर पर ही मुसलमान था, जबकि माँ सनी था, जिसका हालिया नाम मरवा था, अभी नौ मुस्लिम थी। एक साथ कॉलेज में पढ़ते हुए सनीता और माजिद को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। जब एक होने का सोचा तो बीच में मजहब की दीवार आड़े आ गई थी। दोनों के घर वाले उन दोनों की शादी के सख्त मुखालिफ थे। माजिद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माजिद को लगता था कि उसके वालिदैन इकलौते बेटे की जिद मान लेंगे और एक दूसरे मजहब की लड़की को अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे, मगर यह सिर्फ उसकी खाम ख्याली ही थी। उसने सनीता के लिए अपने घर वालों को राजी करने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसके वालिदैन ने उसकी कोई बात न मानी थी। यहाँ तक कि माजिद ने देखा कि उसके घर वाले किसी तरह राजी नहीं हो रहे, तो उसने सनीता के कहने पर घर वालों को खुदकुशी करने की धमकी भी दे डाली थी, जिस पर घर वाले हैरान रह गए थे। उन्हें इल्म ही नहीं था कि उनका बेटा एक गैर मुस्लिम लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो गया है कि हराम मौत को गले लगाने के लिए तैयार था। मगर वो दोनों नेक सिफ्त इंसान थे। उन्हें इल्म था कि औलाद एक आजमाइश है। यह अल्लाह की तरफ से उन दोनों की आजमाइश थी कि आया वो दोनों बेटे की खुदकुशी का सुनकर उसके हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं या फिर समझदारी से कोई फैसला करके इस आजमाइश को पार कर लेते हैं। और उन दोनों ने वही किया था जो उन्हें करना चाहिए था। वो बेटी की खुदकुशी का सुनकर कमज़ोर नहीं पड़े थे, बल्कि उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में माजिद से कह दिया था कि अगर तुम्हें खुदकुशी का इतना ही शौक़ है तो कर लो खुदकुशी। अगर तुम खुदकुशी के बाद जिंदा बच गए और फिर से उस लड़की की शादी की जिद बांधी तो हम तुम्हें इस सारी जायदाद से आग कर देंगे। उनकी बात सुनकर माजिद हक्का बक्का रह गया था। उसकी मनसूबाबंदी नाकाम हो चुकी थी। उसने सोचा था कि उसकी धमकी सुनने के बाद उसके घर वाले फौरन उसकी और संतिया की शादी करवा देंगे, मगर ऐसा न हुआ था। जिसके बाद सनीता को बता दिया था कि अगर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उसके घर वाले कभी भी उसकी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। माजिद ने सनीता को इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी थी, मगर सनीता भी अपना मजहब छोड़ने को तैयार न थी। यूं वो दोनों
ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ دوسری طرف ماجد کے والدین نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور جھٹ پٹی ماجد کی بات اس کی خالہ کی بیٹی عذرا سے پکی کر دی تھی۔ عذرا ایک نیک اور باصیرت لڑکی تھی۔ وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالمہ بھی تھی۔ یوں جلد ہی عذرا اور ماجد کی شادی کر دی گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ماجد بھی اس لڑکی کو بھول گیا تھا اور عذرا کے ساتھ خوش تھا، مگر یہ صرف اس کے والدین کی غلط فہمی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کی آزمائش ختم ہو چکی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ابھی ان کی آزمائش باقی تھی اور نہ جانے کتنے عرصے تک باقی رہنی تھی۔ عذرا اور ماجد کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ اللہ نے ان کو 2 سال پہلے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے حامد رکھا تھا۔ عذرا اپنے بیٹی کی تربیت بالکل اسلامی اصولوں کے تحت کر رہی تھی۔ پیدائش کے ساتھ ہی اس نے اپنے بچے کو اسلام کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے اور نیک اور دیندار ہو اور بہت بڑا عالم بنے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جلد ہی اس کا یہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کے بیٹے کو دنیا جاننے والی تھی۔ حامد 5 سال کا ہو گیا تھا۔ اس دن ہر روز معمول کی طرح سب لوگ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے جب ماجد کے موبائل فون پر کسی کی کال آئی تھی۔ نمبر دیکھتے ہی ماجد کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا تھا، جسے سب نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ماجد ایک دم سے ناشتہ چھوڑ کر اٹھا تھا اور موبائل لے کر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے سب گھر والے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے رہ گئے تھے۔ کسی کو بھی اس کا یوں اٹھ کر ایمرجنسی میں جانا سمجھ نہیں آیا تھا۔ سب نے ہی بے ساختہ اللہ سے خیر کی دعا کی تھی اور اللہ کے ہاں ان کی دعائیں سن لی گئی تھی اور خیر کر دی گئی تھی، لیکن یہ خیر عذرا کو خیر نہیں لگ رہی تھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب عذرا کی آزمائش کا وقت شروع ہوا تھا، ایک دیندار اور عالمہ عورت کی آزمائش کا وقت۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس آزمائش پر پورا اترتی ہے یا پھر اپنے دین سے ڈگمگا جاتی ہے۔ ماجد کو گھر سے گئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر اب تک اس کی واپسی نہ ہوئی تھی۔ شیطان نے عذرا کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے تھے، اور تبھی عذرا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو، کیونکہ وہ شیطان کے وسوسوں میں گھر چکی تھی۔ اگر وہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتی، اللہ پر کامل یقین رکھتی، تو اس کے دل میں ایسا کوئی وسوسہ آتا ہی نہ، مگر افسوس کہ وہ شیطان کے بچھائے گئے جال میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ماجد کو کال کرنے لگی تھی، لیکن بیل جانے کے باوجود ماجد اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کا نمبر بزی ملنے لگا، پھر نمبر ہی بند کر دیا گیا۔ ایسا ان دونوں کی شادی شدہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا جب ماجد نے اس کی کال نہ اٹھائی ہو یا اس کی کالز کو دیکھ کر نمبر بند کیا ہو۔ عذرا کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے تیش میں آ کر اپنا موبائل دیوار کے ساتھ دے مارا تھا۔ وہ کسی جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے شدت سے ماجد کی گھر آنے کا انتظار تھا، مگر پھر یہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا گیا تھا۔ صبح کے بعد دن اور پھر رات بھی ہو چکی تھی، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ نمبر بھی اس کا مسلسل بند آ رہا تھا۔ ایسے میں عذرا کا برا حال تھا۔ آج سے پہلے جب بھی ماجد گھر سے باہر جاتا تو عذرا جانے سے پہلے اس کے ارد گرد ڈھیروں دعائیں اور سورتیں پڑھ کر پھونکتی تھی، اس کے گرد دعاؤں کا حصار بنا دیتی تھی۔ پھر جب وہ گھر سے باہر جاتا تو اس کے واپس آنے تک وہ مسلسل دل میں اس کی حفاظت کی دعائیں کرتی رہتی تھی، مگر اس مرتبہ ایسا نہیں تھا۔ اس مرتبہ عذرا یکسر بدلی ہوئی تھی۔ ماجد کا رات بھر گھر سے باہر رہنا عذرا کو مزید شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا اور کیا کر رہا تھا۔ حالانکہ آج سے پہلے اسے کبھی ایسی کوئی سوچ نہیں آئی تھی، مگر اب اللہ نے اسے آزمانا تھا، سو وہ آزما رہا تھا۔ ویسے بھی اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ اس کی آزمائش پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ کسی کو وہ خوشی دے کر آزماتا ہے تو کسی کو غم دے کر، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ خوشی ملنے پر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوشیاں پا کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غم ملنے پر بھی صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جب کوئی غم آتا ہے تو وہ اللہ سے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ کفریہ کلمات بھی کہہ بیٹھتے ہیں جن کا انہیں علم تک نہیں ہوتا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ عذرا وہ پوری رات نہیں سو پائی تھی۔ مختلف سوچوں نے اس کے دماغ کو آماجگاہ بنایا ہوا تھا۔ پریشان تو اس کے ماں باپ بھی تھے، لیکن ان کی زبانوں پر صرف اور صرف اللہ سے خیر مانگنے کی دعائیں تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی امان میں دیا ہوا تھا۔ ماجد کی واپسی اگلی دوپہر کو ہوئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ برقع پہنے نقاب کیے ایک لڑکی بھی تھی۔
जिसके सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। सब लोग जो उसे घर में देखकर खुश हुए थे, उसके साथ आती लड़की को देखकर सभी हैरान हो गए थे। इससे पहले कि माजिद कुछ कहता, अजरा किसी चील की तरह उस पर झपटी थी। कौन है ये लड़की? जल्दी बताओ कौन है? ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुम इसी के साथ मसरूफ थे ना, इसीलिए ना मेरा फोन नहीं उठाया और ना ही कोई राब्ता किया। बताओ कहाँ गए थे? और तुम निकलो यहाँ से। क्या कर रही हो मेरे शौहर के साथ? दफा हो जाओ यहाँ से। रात भर मेरे शौहर को अपने पास रखकर तुम्हारा दिल नहीं भरा, जो अब फिर उसके साथ यहाँ तक चली आई हो। मेरा शौहर कोई बिकाऊ माल नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से बाहर। इतना कहते ही अजरा उस औरत को धक्के मारती घर से निकालने लगी थी। वो उस वक्त गुस्से में ये बात भी भूल गई थी कि वो सास और ससुर और अपने बेटे के सामने किस तरह की जबान और अल्फाज का इस्तेमाल कर रही थी। उस वक्त उस औरत को गालियां देते हुए वो कहीं से भी पढ़ी लिखी और आलिमा औरत नहीं लग रही थी, बल्कि उस वक्त वो बिल्कुल कोई बाजारू औरत लग रही थी। उसके मुंह से निकलने वाली गालियां सुनकर उसके सास, ससुर और शौहर तीनों ही शर्मिंदा होकर शर्मिंदगी से सर झुका गए थे। किसी को भी अजरा से इस चीज की तवक्को नहीं थी। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही अजरा है जिसकी जबान पर हर वक्त कलमा, दुआ और कुरानी आयत जारी रहती थी। उस वक्त उसके मुंह से किस किस्म की गालियां निकल रही थी। इससे पहले कि वो उस लड़की को घर से बाहर फेंक देती, माजिद फौरन से आगे आया था और उस लड़की को अपने पीछे करके उसे अजरा के वार से बचाया था। इस बात ने जहां अजरा को तैश दिलाया था, वहीं उसके माँ बाप उसकी इस हरकत पर हैरान रह गए थे। और तभी माजिद ने एक बात कही जिसे सुनकर उन सब के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो लड़की माजिद की दूसरी बीवी थी। माजिद उस लड़की से निकाह करके उसे घर लाया था। सब घर वालों के लिए ये बात किसी धचके से कम न थी और अजरा को तो मानो इस बात से पतंगे ही लग गए थे। उससे भी बड़ा धचका तब लगा जब उस लड़की ने अपने चेहरे से नकाब हटाया था। उसकी सूरत देखते ही उसकी माँ बेअख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख गई थी, जबकि उसके बाप के चेहरे पर भी गुस्सा वाज़े हुआ था। माजिद माँ बाप की कंडीशन बखूबी समझ रहा था और अजरा वो तो तमस्खुर उड़ाती नजरों से उसे देख रही थी, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सनीता ही थी। माजिद की माँ का सदमे से बुरा हाल हो गया था। न जाने उसकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो उनका बेटा एक गैर मजहब की लड़की को ब्याह लाया था। वो आंखों में आंसू लिए बेटे के पास आई थी और उसके मुंह पर पैर दर पे कई थप्पड़ रसीद कर दिए थे। उम्र के इस हिस्से में भी उनका हाथ भारी था। माजिद माँ के थप्पड़ खाकर लड़खड़ा गया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और माँ के पैरों में बैठ गया था। अम्मा, आप गलत समझ रही हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी आपकी तरबियत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं मानता हूं कि मैं माजी में गलत था, लेकिन अब मैं गलत नहीं हूं। इसने अल्लाह के फजल से इस्लाम कबूल कर लिया है। इसके घर वाले इसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। इसके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मजबूरन मुझे इसे अपने साथ अपने घर लाना पड़ा है। मगर आप जानती हैं कि इस्लाम में दाखिल हो जाने के बाद मैं इसके लिए नामहरम था और ये मेरे लिए। मैं बगैर किसी मजबूत रिश्ते के एक जवां जहां लड़की को घर नहीं ला सकता था, इसीलिए मुझे इससे निकाह करना पड़ा। और वैसे भी हो सकता है कि अल्लाह को यही मंजूर हो, उसी ने ही हमारा साथ लिखा हो। उसके मुसलमान होने का सुनकर सिवाय अजरा के माजिद के माँ बाप को बेहद खुशी हुई थी। उन दोनों के तने हुए आसाब बेसाख्ता ढीले पड़े थे। उन दोनों ने बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। और तभी माजिद ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, यह आपकी नौ मुस्लिम बहू है। मैं चाहता हूँ कि ये भी अजरा की तरह ही नेक, परहेजगार और हाफिज कुरान बने। यह भी दीनी मालूमात से नाबल्द है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे दीन के बारे में मुकम्मल तालीमात दें, ताकि अब ये भी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। इतना कहते ही माजिद ने मरवा का हाथ पकड़कर अपनी माँ के हाथ में दिया था और अपनी माँ से कहा कि उसने इसका नाम मरवा रखा है। उसकी माँ उसे अपने साथ लेकर कमरे में चली गई थी, जबकि पीछे माजिद के सामने अजरा की सूरत में एक नया महाज खुल चुका था। अजरा किसी सूरत भी सौतन को कबूल करने के लिए तैयार न थी। वो किसी न किसी तरह मरवा को माजिद की जिंदगी से निकाल देना चाहती थी। शुरू में तो उसने बहुत वाविला किया था, माजिद को छोड़ने तक का कह डाला था, मगर जब माजिद पर उसकी किसी भी बात या किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो मजबूरन उसे सबके साथ नॉर्मल रवैया अपनाना पड़ा था। क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती थी तो नुकसान उसी का होना था, क्योंकि उसे इतना तो इल्म हो चुका था कि माजिद मरवा को किसी सूरत छोड़ने वाला नहीं था। यूं अगर वो कुछ करती तो उसका अपना घर खतरे में आ जाता। इसीलिए उसने चुप साध ली थी। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था। मरवा जल्दी सब घर वालों के साथ घुल मिल गई थी। वो बहुत तेजी से दीनी उलूम सीख रही थी
اس کی ننھے حامد کے ساتھ بھی اچھی خاصی بانڈنگ ہو گئی تھی۔ گھر کا سارا نظام اب مروہ نے ہی سنبھالا ہوا تھا، کیونکہ عذرا تو دن رات میرے دل میں مروہ کے خلاف سازشیں بنتی رہتی تھی۔ اسے فرصت ہی کہاں تھی کہ وہ گھر، شوہر یا بچے کو دیکھے۔ اسے تو اب نماز کا دھیان بھی نہیں رہتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ مروہ کم وقت میں ہی سب کچھ سیکھ کر پنجگانہ نماز شروع کر چکی ہے، تو اس نے بھی اس کی دیکھا دیکھی پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اب تو جب دیکھو عذرا جائے نماز پر ہی پائی جاتی تھی، کبھی چاشت کی نماز، تو کبھی اشراق کی، تو کبھی صلاۃ و تسبیح، تو کبھی نوافل۔ وہاں سے اٹھتی تو قرآن پاک لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اب اس کے چہرے پر رونق نہیں رہی تھی، کیونکہ اب اس کی ساری کی ساری عبادات بس دکھاوا تھی۔ وہ یہ ساری عبادات مروہ کو نیچے دکھانے کے لیے کیا کرتی تھی، تاکہ وہ اسے اس بات کا احساس کرا سکے کہ وہ اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ وہ دبے لفظوں میں اسے تانے بھی دے دیا کرتی تھی کہ وہ بس نام نہاد مسلمان ہے۔ جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہوئی اٹکتی تو تب بھی عذرا اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی، حالانکہ اس وقت تو عذرا کا کام تھا کہ بحیثیت مسلمان اپنی نو مسلم بہن کی رہنمائی کرتی۔ وہ عالمہ تھی تو اپنی نو مسلم بہن کو شریعت سے آگاہ کرتی، اسے اسلامی طرز زندگی اور رہن سہن سکھاتی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ سوتن ہونے سے پہلے اسے بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ لیکن افسوس کہ وہ شیطان کے راستے پر چل پڑی تھی۔ مروہ کے لیے عربی زبان پڑھنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی ساس ہر روز 2 گھنٹے اسے قرآن پاک پڑھانے پر لگاتی تھی۔ وہ ایک دن اس کا تلفظ ٹھیک کر کے چھوڑتی تو اگلے دن پھر سے اس کا تلفظ خراب ہو جاتا تھا، لیکن اس کی ساس برا منہ نہ بناتی۔ وہ جانتی تھی کہ جس لڑکی نے 24 سال گمراہی میں گزارے تھے، اس کے لیے اتنی جلدی ایک دم سے سارا کچھ سمجھنا اور بولنا آسان نہیں تھا، اسی لیے وہ اطمینان سے اسے سمجھاتی تھی۔ لیکن ان کا ساتھ مروہ کے ساتھ زیادہ عرصے تک کا نہ تھا۔ ماجد کے ماں باپ دونوں حج کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، اور حج ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ شریف کی زیارت کے لیے گئے، اور وہیں ان کی موت ہو گئی تھی۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جنہیں مدینے کا کفن اور مدینے کی مٹی نصیب ہوئی تھی۔ ان کی موت کے بعد اللہ کی طرف سے عذرا کی ایک اور آزمائش شروع ہوئی تھی۔ اب مروہ بالکل تنہا تھی۔ ماجد کاروباری آدمی تھا، صبح سویرے گھر سے جاتا تھا اور رات کو کام سے تھکا ہارا واپس آتا تو کھانا کھاتے ہی اسے نیند آ جایا کرتی تھی۔ لیکن وہ پھر بھی کوشش کر کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ جاگا رہتا اور مروہ کو دین کے احکامات بتاتا رہتا تھا، مگر وہ 1 آدھ گھنٹہ مروہ کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ اسے پراپر رہنمائی کی ضرورت تھی۔ ایسے میں اللہ نے پھر سے عذرا کو موقع دیا تھا کہ وہ مروہ کی مدد کر کے اپنے سابقہ گناہ بخشوا لے، مگر عذرا کی قسمت میں ہی یہ نہیں تھا۔ مروہ گھر میں خود سے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر وہ نہیں پڑھ پاتی تھی۔ اس کو یوں قرآن پاک پڑھتا دیکھ کر عذرا اس کا مذاق اڑاتی، اس کی نقلیں کیا کرتی تھی، اس بات سے انجان کہ اللہ کو اس کا یہ عمل کتنا برا لگ رہا ہے۔ وہ بات بے بات مروہ کو روکتی ٹوکتی رہتی اور اسے جان بوجھ کر غلط طریقے بتاتی کہ اسلام میں یہ ایسے کرتے ہیں اور یہ ایسے کرتے ہیں، حالانکہ کئی مرتبہ اس کے ضمیر نے اس کی ملامت کی تھی، مگر اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو کہیں اندر ہی دبا دیا تھا۔ دوسری طرف مروہ یہ سمجھتی تھی کہ عذرا اس کی مدد کر رہی ہے، اسی لیے عذرا اسے جو کہتی جیسے کہتی وہ آنکھیں بند کر کے عذرا کی باتوں پر یقین کر لیا کرتی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کس طرح کی گیم کر رہی تھی۔ عذرا نے اسے قرآن پاک پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن یہ وہ قرآن نہیں تھا کہ جسے عذرا نے خود پڑھا تھا، جو اسے حفظ تھا، بلکہ وہ جان بوجھ کر اسے غلط الفاظ اور غلط تلفظ پڑھایا کرتی تھی۔ جس دن مروہ نے قرآن پاک پڑھ کر مکمل کر لیا، اس دن عذرا بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے گھر میں محلے کی عورتوں کی دعوت کی تھی تاکہ تھوڑی سی دعا کرائی جا سکے۔ ماجد کو بھی اپنے کام پر نہ جانے دیا تھا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس نے سب کے بیچ مروہ کو قرآن پاک پڑھ کر دعا کرانے کے لیے کہا تھا۔ مروہ نے جیسے ہی تلاوت شروع کی تو سب توبہ توبہ کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہ یہ کیسے قرآن پڑھ رہی ہے، اور تبھی عذرا بول پڑی کہ یہ قرآن پڑھ نہیں رہی بلکہ جان بوجھ کر قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ یہ ایک ہندو عورت ہے جو مسلمان ہونے کا ناٹک کر کے یہاں میرے شوہر کے ساتھ آئی ہے، کیونکہ اسے میرے شوہر کی دولت چاہیے۔ دولت کے لالچ میں اس عورت نے ہمارے مذہب کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ عورت زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ مروہ ہکا بکا کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ عذرا کیا کہہ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، ماجد چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دور جا گری تھی۔ ماجد نے جا کر اسے پھر سے اٹھایا تھا۔ مروہ نے ماجد کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تھی
وہ ماجد کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ماجد نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا تھا اور اسے طلاق دے دی تھی۔ ماجد کے طلاق دیتے ہی عذرا اس کے پاس آئی تھی۔ آتے ساتھ اسے گھسیٹتے ہوئے عورتوں کے درگاہ میں لے آئی تھی، جہاں مشتعل عورتیں مروہ پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ عذرا نے بھی پورے سال کا غصہ اس پر نکالا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ عورتوں کو مزید جھوٹی جھوٹی باتیں بتا کر ورغلاتی رہی تھی۔ وہ عورتیں تب تک مروہ کو لاتوں اور مکوں سے مارتی رہی تھی جب تک وہ موت کے قریب نہ پہنچ گئی تھی۔ عذرا اس کی سانس چیک کرنے اس کے پاس بیٹھی تو اس نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو اللہ کے لیے اسلام قبول کیا تھا، تمہارے شوہر کے لیے نہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنا مسئلہ تھا تو تم مجھے پہلے بتا دیتی، میں خود تمہاری زندگی سے چلی جاتی، مگر تم یوں سب کے سامنے مجھے جھوٹا تو نہ کہتی۔ میرا دین سچا ہے، میرا ایمان بھی سچا ہے، اور اس بات کا گواہ میرا خدا ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے سکتی ہوں، مگر میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ضرور تم سے تمہارے کیے کا بدلہ لے گا۔ میں اس وقت کمزور ہوں، مگر وہ کمزوروں کے ساتھ ہے۔ میں اللہ سے دعا کو ہوں کہ تمہیں اتنا ہی عذاب دے جتنا کہ تم برداشت کر سکو، جتنی تم میں سکت ہو، کیونکہ مجھے نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے کے پیچھے تم خود اپنے آپ کا مذاق بنا چکی ہو۔ مجھے تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، اسی لیے میں نے غلط پڑھا۔ اس پر میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، مگر تم تو حافظ قرآن تھی، تمہیں تو قرآن اچھے سے آتا تھا۔ تم نے تو جان بوجھ کر غلط قرآن پڑھا اور مجھے بھی غلط قرآن پڑھایا۔ اس کا تو تمہیں عذاب ہوگا ہی، تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تم بچ نہیں سکتی، تمہاری پکڑ سخت ہوگی۔ مجھے اس دنیا میں ذلیل کرنے کے پیچھے تم نے اپنی آخرت برباد کر دی ہے۔ تم نے جو کیا ہے اس نے تمہاری ساری اچھائیاں ضائع کر دی ہیں۔ میں نے تمہیں معاف کیا، اگر ہو سکے تو کوشش کرنا کہ میرا پروردگار بھی تمہیں معاف کر دے۔ اتنا کہتے ہی مروہ نے ایک ہچکی بھری تھی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، جبکہ اسے یوں دیکھ کر عذرا نہیں نہیں کہتے ہوئے چلا اٹھی تھی۔ مروہ اسے حقیقت دکھا کر گئی تھی، وہ حقیقت جو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا شوہر پاس کھڑا سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ جلدی سے مروہ کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا تھا، جبکہ پیچھے عذرا اپنے گناہوں کو یاد کرتی جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ مروہ کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے تھے۔ ماجد اب گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ عذرا کی حقیقت جان لینے کے بعد وہ اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ مہینے 2 مہینے بعد ہی وہ گھر کا چکر لگایا کرتا تھا۔ اب مروہ کی کئی باتیں سچی ثابت ہو گئی تھی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز تھی جو عذرا پر پڑ چکی تھی۔ عذرا سیڑھیوں سے گری، جس کے بعد اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو گیا تھا، اور جو اس نے قرآن کریم کے الفاظ غلط کر کے اپنی زبان سے ادا کیے تھے، آج اس کو ان کی سزا بھی مل گئی تھی۔ آج اس کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ ہاں، وہ مروہ ہی تھی جو عذرا کے بیٹے حامد کو قرآن پڑھاتی تھی۔ حامد پہلے مدرسے میں تھا، لیکن پھر مروہ کے پاس پڑھنے لگا تھا۔ اب وہ ایک حافظ قرآن تھا۔ اس کے اگلے دن بھی حامد روتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ گئی تو پھر سے عذرا کی کل والی حالت تھی۔ پھر تو جب بھی حامد تلاوت کرتا، اس کی ماں کے منہ سے کیڑے نکلنے لگتے تھے۔ یہ سلسلہ 10-15 دن تک جاری رہا تھا۔ عذرا کے جسم سے بدبو آنے لگی تھی، کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا تھا، اور نہ ہی ماجد کی واپسی ہوئی تھی۔ ایک دن یوں ہی اچانک عذرا کی موت ہو گئی۔ جب غسل کا وقت آیا تو کوئی بھی عذرا کی میت کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات حامد نے بخوبی محسوس کر لی تھی، اور تبھی اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو خود غسل دوں گا۔ اتنا کہہ کر اپنی ماں کی میت لے کر وہ کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ عورتیں دکھاوے کے لیے دروازہ بجانے لگی تھیں۔ تبھی مردوں میں سے کسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس نے آ کر جب زبردستی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب سجدے میں گر پڑے تھے۔ عورتیں شرمندہ شرمندہ سی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگی تھی، کیونکہ سامنے نہ صرف عذرا کی میت کو غسل دیا جا چکا تھا، بلکہ اسے کفن بھی پہنایا جا چکا تھا، اور یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مروہ تھی۔ وہی مروہ جس کو ان عورتوں نے اس بات پر مارا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو اسلامی طور طریقوں کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو خدا کا معجزہ ہی تھا کہ وہ زندہ بچ گئی تھی، کیونکہ اللہ نے لوگوں کو دکھانا تھا کہ وہ کس طرح لوگوں کو آزماتا ہے، اور کس طرح آزمائش میں ڈال کر پھر ان کو آزمائش سے نکال لیتا ہے۔ آج اس نے عذرا کو اسلامی طریقے سے غسل اور کفن دے کر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اس وقت وہ سچی تھی اور باقی سب جھوٹی۔ اس وقت وہ خوش الحانی اور صاف آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ سب کے سب شجدہ رہ گئے تھے۔ سب کو عذرا کی اس عبرتناک موت کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।